آج کی ویڈیو میں ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ بات کرتے ہیں زندگی سے پہلے واپسی کے دروازے کیوں بند کیے گئے۔ بات کری جا رہی ہے حمیرہ اصغر، ایکٹر اور ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر کے بارے میں۔ کبھی کبھی کوئی ایک لاش صرف ایک انسان کی موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سارے خاندان کی بے حسی، خاندانی چپکلش اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ والے خیالات کا عبرتناک اعلان ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے طفیل مکسی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ حمیرہ اصغر کا خاموش، سنسان اور گمنام موت نہ صرف ایک لڑکی کی زندگی کا خاتمہ، بلکہ ان کے ساتھ بہت سے سوالات کے دروازے بھی کھولے گئے اور واپسی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ جیتی تھی لیکن تکلیف سے، وہ مشہور تھی لیکن اکیلائی سے، وہ زندہ تھی لیکن بے صدا سے۔ سوال یہ ہے کہ کہاں غلطی ہوئی؟ کسی نے واپسی کا دروازہ بند کیا یا نہیں کیا؟ کیا صرف سماج قصوروار ہے یا خود فرد اپنے آپ کی تباہی کا ذمہ دار ہے؟ ناظرین، منگل کی رات جب حمیرہ اصغر کی تنہائی، خاموشی اور گمنام موت کی خبر آشکار ہوئی، تب اس کے ساتھ بہت سے دلوں میں غم اور الم، خود احتسابی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام خبر نہ تھی، بلکہ یہ ایک ایسی نوجوان عورت کی زندگی کا خاتمہ تھی جو کہ پہلے کبھی اسکرین کی روشنیوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن موت اس کے لیے سنسان فلیٹ، خاموش لاش اور بے حس بن کر آئی۔ دراصل درد اس وقت ہوا جب اس کے اپنے خاص طور پہ اس کے والد نے، جس کو اللہ کی جانب سے سربراہ ہونے کا مقام ملا ہوا تھا، اس کے ساتھ 7 برسوں سے رشتہ توڑا ہوا تھا، اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا۔ فقط یہی فرد کی صدا پر نہیں، بلکہ سارے سماج کے لیے ایک دردناک، شرمناک اور تربیتی لمحہ تھا۔ آج کا جو سماج بظاہر ترقی، تعلیم اور ماڈرن لائف کے نعروں کے زیر اثر جینے کی کوشش کر رہا ہے، حقیقت میں اندرونی طور پر جلا ہوا، کچلا ہوا اور خاندانی بے حسی کا شکار ہو چکا ہے، جو کہ گھر کبھی عورت کی زینت، رحمت، عزت، پاک دامنی اور دعاؤں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج سوشل میڈیا، کیمرے کی روشنی میں اشتہارات اور ٹک ٹاکرز جیسے نام کی شہرت کی دوڑ میں لوگ اپنا اپنا مقام اور مرتبہ کھوتے جا رہے ہیں۔ حمیرہ کی موت کی حقیقت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ان سے وابستہ ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا آئینہ ہے، خاص طور پر ان نوجوان لڑکیوں کے لیے جو آزادی اور خود مختاری کے نام پر اپنے والدین، خاندانی نظام اور دینی اصولوں سے ٹکرا کر محبت کا رشتہ توڑ کر گمراہ ہو رہی ہیں۔ ان کو جاننا چاہیے کہ جو آزادی والدین کی ناراضگی، دین کی نفی اور سماجی علیحدگی سے حاصل ہوتی ہے، وہ آزادی نہیں بلکہ ایک آخری چوٹ ہوتی ہے جو کہ مرتے دم تک انسان کو تکلیف دیتی رہتی ہے۔ ماڈرن سوچ رکھنے والی لڑکیوں کے لیے انفرادیت، شہریت اور ظاہری گلیمر سب کچھ بن گیا ہے۔ ان کے لیے حمیرہ اصغر کی زندگی اور موت ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کوئی کہیں بھی نہیں رہا، خاص طور پر فالوورز اور تصویریں جو چرچے نہ رہے، بلکہ زندگی کے آخری پل میں کوئی بھی کھڑکی کھول کر نہیں آیا۔ ایسا لگا کہ دنیا کے ملاپ کے بعد ایک دردناک خاموشی سانس نگل گئی۔ ایک شخص کے فیصلوں کی مصنف نہیں ہے، نہ ہی ان کی زندگی میں کسوٹی ہے، نہ ہی ان کو رکھنے کی ضرورت، لیکن سماج کی حیثیت سے ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ کیوں آج کے دور میں روشنیوں کی اہمیت کم ہو گئی، کیوں اولاد والدین سے روٹھ جاتے ہیں، کیوں ایک نوجوان لڑکی اکیلی رہتی ہے بغیر کسی ساتھی کے، کیوں والدین اپنے گھروں میں فیصلوں کا حق عورتوں اور بچوں کو دے کر خود اپنے آپ کو ذلت کا کلک کا ٹیکا لگاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ڈھانچہ کبھی بھی مغرب کی اساس پہ نہیں رہا۔ ہمارے پاس خاندان، دینی اقتدار، والدین کی دعا، باپ کی شفقت، بھائی کی حفاظت اور بہن کی عزت کی اہمیت رہی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ ہم اصولوں کی خوبصورتی سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ والدین کو اپنی اولاد، خاص طور پر بیٹیوں کے اندر عزت، غیرت اور دین کے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، کیونکہ جب سماج ان اقتدار سے خالی ہوتا ہے تو پھر حمیرہ جیسی لاش گمنام حالت میں پڑی ملتی ہے، جن کی عزت کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہماری بیٹیوں کو علم ہونا چاہیے کہ دنیا کے فالوورز، اشتہارات اور ٹی وی شو جب تک تکلیف نہیں بانٹتے جب زندگی دکھ دینے لگتی ہے، اس وقت صرف والدین اور سچا جیون ساتھی ہی بہترین سہارا بنتے ہیں۔ حمیرہ کی خاموش لاش، اس کا بند پڑا ہوا دروازہ اور اکیلی سماج کی اس بے حسی کا نتیجہ ہے، جہاں رشتے فقط دنیا کی رنگینی سے ناپے جائیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کی تکلیف پہ بے پرواہ ہو جائیں، اور جہاں اولاد اپنی روشنی کی تلاش میں اپنے پیاروں کو بھول جائے۔ اگر آج ہم خود کو نہ بدلیں تو آج جو حمیرہ وہ کل کسی اور کی بیٹی کا نام ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہمیں صرف تعلیم، ترقی اور فریڈم کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے خدا کا خوف، حیا، عزت اور خاندان کی اہمیت کے ساتھ بھی رہنا چاہیے۔ اسلام عزت کو عزت، امن اور تحفظ کا پیغام دیتا ہے، انہیں ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت میں اتنا بلند مقام دیتا ہے کہ پاؤں کے نیچے جنت تک رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب یہی عورت اپنا تقدس پامال کرتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی روشنی اس کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ حمیرہ کی تنہائی، خاموشی اور بے بسی کی موت، یہ ہم سب کے لیے آخری وارننگ ہے۔ اس سے سبق حاصل کریں، اپنوں کو گلے لگائیں اور بیٹیوں سے پیار محبت سے گفتگو کریں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، احساسات رکھتی ہیں، لیکن تربیت
تربیت، پیار اور دین کی روشنی کے بغیر وہ اس دنیا میں بے رحم بازار میں بکنے والی چیز بن جاتی ہیں۔ آج ہمیں سماج کی بنیادوں کو دوبارہ سے دینی اصولوں، خاندانی محبت اور اخلاق کے ساتھ تشکیل دینا ہوگا، تاکہ کل کوئی اور بیٹی خاموش فلیٹ کے کسی کونے میں لاش بن کر ہماری بے حسی پر ندامت نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل ہماری خاموشی کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ احساس، غیرت، عزت اور دین صرف کتابوں تک محدود ہے۔ سماج کو اپنے کیج رویوں سے نکلنا پڑے گا۔ ہم سب کو ذاتی اور خاندانی اجتماعی سطح پر اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ آخر ہمارا سماج کیوں اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے، جہاں زندہ لوگ مر جائیں اور مردہ لوگ جو کبھی گھروں میں بے پرواہ ہو جائیں۔ یہ یکیسار دور ہے۔ بے جان ایک بیٹی کی واپسی کے لیے ہر دروازہ بند ہو جائے، جہاں صرف غلطی دیکھی جائے لیکن ان کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ناظرین، کیا اولاد کی تربیت صرف بچپن تک ہوتی ہے؟ کیا محبت، رشتے اور جب تک ساتھ دیتے ہیں جب تک وہ صحیح ہوتے ہیں؟ کیا جب تک والدین اولاد کے منشا پر چلتے ہیں تو جب تک یہ رشتے صحیح رہتے ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے آپ سے، پوری قوم سے، پوری قوم کے والدین سے اور ان کی اولاد سے۔ اگر کوئی اولاد غلطی کرے تو کیا اس کو مکمل طور پر در کرنا ہی اس کا حل ہے، یا ان کے لیے محبت، اصلاح اور دعاؤں سے واپسی کا راستہ بھی بنانا چاہیے؟ حمیرہ کی بے آواز موت صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے دور کی سخت تنبیہ بھی ہے۔ باپ ہونے کا مطلب صرف اولاد کو جنم دینا یا مالی ذمہ داری نبھانا نہیں، بلکہ اندرونی حالات کو بھی سمجھنا ہے، ان کو وقت دینا، ان کو پہچان دینا، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ماں کی دعا نہ ہو، باپ کی شفقت نہ ہو، بھائیوں کا ساتھ نہ ہو تو عورت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، سماج کی بے رحم دنیا میں اکیلی ہی رہ جاتی ہے۔ سماج اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک ان کے افراد اپنے آپ کو، اپنے نئی نسل کو، اپنے اقتدار کو نہ پہچانے۔ ناظرین، ہمارے نوجوانوں کو صرف ڈگریاں نہیں بلکہ دل کی روشنی، ضمیر کی جاگیر اور اللہ کی محبت کی اہمیت بھی سکھائی جائے، کیونکہ جب سارے دروازے بند ہوں تب صرف اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا نور ہو وہ دل کبھی بھی اکیلائی میں نہیں مرے گا۔ حمیرہ اکیلی مر گئی لیکن ہم سب کے لیے اپنوں کی حفاظت، دعا اور تربیت کا نیا باب کھول گئی۔ وہ تو چلی گئی، پیچھے اپنی آواز چھوڑ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کاش اس طرح آپ کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور سارے دروازے ٹوٹ جائیں، زیادہ گھر ویران ہو جائیں، زیادہ لاشیں خاموشی سے اجڑ جائیں، آج اگر ہم سنجیدگی سے یہ سبق نہیں سیکھیں گے تو کل ایک اور گھر میں ایک حمیرہ، ایک صدا اور ایک لاش بے آواز کرے گی۔ یہ پھر سماج کی پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ناظرین، بہت سی بیٹیاں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اپنی جگہ بنانا چاہتی ہیں، وہ جلد ہی ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں جو صرف ان کے وجود کو صرف نوچنا اور بیچنا چاہتے ہیں۔ ظاہری محبت، فالوورز، برانڈز اور فیشن کے نام پر ان کو ایسے راستے اور ایسی راہیں دکھائی جاتی ہیں جہاں ابتدا تو تماشا لگتی ہیں لیکن انتہا میں ایک بند خاموش دروازہ اور ایک اکیلی لاش بن جاتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جن کے اندر جذبہ تو ہوتا ہے مگر رہنمائی نہیں ہوتی، وہ میڈیا کی چمک، سوشل میڈیا کے لائکس اور کمنٹس کی دنیا میں اپنے آپ کو گم کر لیتی ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی راستہ نہ دکھائی دے تو کوئی ساتھی نہ ہو، نہ کوئی دروازہ ہو، نہ کوئی بازو، تو پھر ان کی واپسی ایک بوجھ بن جاتی ہے جسے گھر اٹھا کر نہ جایا جا سکے اور نہ سماج میں لے جایا جائے۔ اب راستہ بند ہے، اب لا تعلقی میں ہی سلامتی ہے۔ سماج صرف لاش نہ لینے کی وجہ پوچھتا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ والد کی اسی بے بسی کے پیچھے کتنے زخم بھرے ہیں، کتنے دعائیں چھپی ہیں، کتنی مایوسی تھی، کتنی دعائیں، کتنی باتیں، کتنی کوششیں بے اثر ہو کر رہی ہوں گی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حمیرہ کے باپ نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہو، اولاد کو سمجھانا، واپس لانا، عزت کے ساتھ اکٹھے رہنا، مگر جب اولاد اپنی انا اور فکر سے آزاد زندگی گزارنے کی تمنا کر لے اور یہ فیصلے اس حد تک بڑھ جائیں جہاں والدین کی عزت، دین اور کردار کی بقا آخری خطر میں پڑ جائے تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے نہ کہنا، لاش لینے سے انکار کرنا صرف ہٹ دھرمی یا غصہ نہیں بلکہ ایک سماجی پیغام بھی ہے کہ اولاد کی ہر بغاوت قبول کرنا محبت نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی خاموشی سے اصلاح کی آواز بھی بن سکتی ہے۔ ناظرین، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ غلطی کس کی ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان اپنی غلطی پر بضد رہے، اللہ، والدین اور اخلاق کی ہر حد عبور کر لے تو پھر واپسی کے راستے خود ہی بند کر دیتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا سفر عبرت بن جاتا ہے، صرف بغاوت، فیشن اور ظاہری چمک سے زندگی کا سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی آزادی جو اپنے رب رحمان کو ناراض کرے، والدین کا دل توڑے اور سماج کے وقار کو رون دے، ان کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو محبت، اخلاق، دین اور ایسی تربیت دیں جو کہ اس کی واپسی کا راستہ کھلا رکھے، کیونکہ جس گھر کے دروازے محبت کے لیے کھلیں گے وہاں بے حس موت کا دروازہ نہیں کھٹکے
کھٹکھٹایا جائے گا۔ جس گھر کے دروازے صرف مرکز اور اپنائیت کے لیے کھلتے ہیں وہاں بے حس اپنے پاؤں جما نہیں سکتے، لیکن جب آج کل کی اولاد اندرونی تکلیف، سماجی کشمکش یا اپنے منتخب کردہ راستوں کے نتائج کو برداشت نہیں کر سکتی تو وہ نئے راستوں کی بدولت نشے کو اپنانا اپنا سہارا بنا لیتے ہیں۔ ہاں، آج کی اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ رہنماؤں کے لیے نفسیاتی کشمکش اور ویران احساسات کے باعث سستی شہرت، غلط صحت یا مایوسی کے ہتھے چڑھ کر نشے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہ نشہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ وقت کی تکلیف کو بھول سکیں، لیکن اس طرح کا حل طرز زندگی کا حل نہیں، یہ تو زندگی کے آخری کنارے پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر واپسی صرف موت کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ سماج کا بہت بڑا المیہ ہے جہاں گھروں میں والدین کی محبت، نصیحت اور اصولوں کی مخالفت کو ترقی، آزادی اور خود مختاری کا نام دے کر اولاد اپنے فیصلوں کو سب کچھ سمجھ کر گھر کی تربیت پیچھے چھوڑ دے، نشے، گمراہی، بھٹکے ہوئے راستوں کا انتخاب کرے۔ اور اگر گھر میں اولاد والدین اور والدین کے فیصلوں کو رد کیا جائے تو اپنے راستے خود بنانے کی نادانی کرے اور پھر بچھڑ کر نتائج وہی بھگتے جیسے کہ حمیرہ اپنی زندگی اور موت کے درمیان دیکھنے میں آئی، جہاں نہ کوئی سننے والا، نہ سمجھنے والا اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ لہٰذا والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف احکامات نہ دیں، باتیں نہ کریں، سمجھائیں، تاکہ اس طرح اولاد کے اندر کا شعور بن سکے۔ اور اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ والدین کی باتوں کو محض پرانے خیالات کے مالک نہ سمجھیں بلکہ انہیں اپنے تجربوں کی روشنی میں اور رب کی رحمت کا روپ جانیں۔ ہمیں ایک سماج کی تشکیل دینا ہے جہاں غلطیوں کے دروازے کھلے ہوں لیکن واپسی کے دروازے بھی روشن ہوں، جہاں عزت فقط شہرت سے نہیں بلکہ اچھائی، محبت اور اخلاق سے ملے۔ ایسا سماج جہاں نشہ نہ ہو، بس دعا ہو، جہاں گفتگو ہو، جہاں بیٹیاں صرف اسکرین پر اپنے والدین کی دعاؤں میں چمکتی رہیں۔ آج وہ سارے اقدامات اٹھانے پڑیں گے کیونکہ کل دیر ہو جائے گی اور پھر صرف لاش، اخبارات اور خاموشی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ اور محب عطا کرے اور والدین کو بھی صبر، شفقت اور حکمت عطا فرمائے تاکہ کبھی بھی حمیرہ کی دوسری کہانی نہ لکھی جا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔